وہ آپ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ رہے ہیں بہت زیادہ، آپ کو اکثر سٹیج پر دیکھا گیا ان کے ساتھ، آپ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں نا۔ خادم حسین رضوی صاحب تو الحمدللہ سب دنیا کو پتہ ہے، ایک سچا عاشق رسول تھا، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ اور میں تو خود جب ان کے ساتھ ملا تو وجہ یہ بنا کہ میں نے سرکار مبارک صاحب کو خواب میں دیکھا۔ آپ مبارک نے فرمایا کہ یہ بابا جی جو کڑا ہے یہ بالکل سچ راستے پہ جا رہے ہیں، حق میں باطل کا جو لڑائی چل رہا ہے اس میں یہ حق پہ ہے۔ اور مبارک نے فرمایا ان کے پیچھے آپ بھی جاؤ، ان کا ساتھ دے دو۔ تو اس سے پہلا ہمارے صوفی حضرات کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، سنتے تھے سنی ہے ہمارا اچھا لیڈر ہے، لیکن کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو میں نے فیس بک کے ذریعے ان کا ساتھ دینا شروع کیا اور خلفاء مریدین سالکین کو بھی کہا کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں۔ تو پھر الحمدللہ آرام آرام سے ایک ایک صوفی چلتے گئے اور اللہ کے فضل سے آج جو اتنا کامیابی ملا، تو خادم حسین رضوی صاحب نے خود ہی فرمایا کہ مجھے میرے ساتھ سب سے زیادہ ساتھ جو دیا ہے یہ صوفی لوگوں نے دیا ہے۔ اور ہمارے اپنے صوفی وہاں پہ فیض آباد میں زخمی بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گیا، اور ہر وقت پہ جب اس کے بعد ہر وقت درنا ہوا یا جلسہ ہوا تو ہم نے الحمدللہ ساتھ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ جو بابا جی یہ بالکل جو ایک تو ہوتا ہے مولوی صاحب برائے نام شہرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ رضا کے لیے، تو یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرا تھا۔ اور ہمارے مرشد نے بھی ہم کو یہی سمجھایا ہے کہ ہم مریں گے جئیں گے جو مرضی ہو جائے، لیکن ہم نے اللہ رضا کے لیے وقت گزارنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت ان تک مغفرت فرمائے، آمین۔ اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا جنازہ ایسے کسی حکمران کا نہیں ہوا ہے، تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا ہے پاکستانی اور دنیا کے تاریخ میں بھی ہمیں ایسا جنازے کا منظر نہ ملا ہے نہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ واضح بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عشق رکھتا ہے اور سچے دل سے رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بعد الوفات بھی اس کا کرامت لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی دنیا والے اکٹھے ہو جائے گا جو مرضی ہو جائے، یہ مینار پاکستان نہیں بر سکتے، تو یہ اللہ کے ولی کے جنازے میں بر گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے حق اور باطل کا جو جنگ 1400 سال سے لڑ رہا ہے مسلمان اور کافر، تو یہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے جو حق راستے پہ جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا ایسا عزت بنتا ہے۔ نہ بابا خادم حسین نے کسی کو بولا کہ میرے جنازے پہ آ جاؤ، نہ کوئی اعلان اس طرح، وہ کچھ بھی نہیں، وہ فوت ہو گیا۔ یہ کس نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ڈالا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا وفا تھا۔ ہم دنیا والے کسی سے وفا کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں، تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ضرور دے گا۔ اور جو خدا اور رسول کا کے لیے اپنا جان مال ہر چیز قربان کرے تو اللہ رب العزت بھی ساتھ دیتا ہے۔ دنیا میں ہم کو دکھاتے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز ایک سبق ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتے ہم کیا کریں، کس طرف جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نفس اور شیطان کے غلام بن چکے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے چھٹکارا بہت ضروری ہے۔ ہم خود اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے جب تک ہم کسی کامل شیخ مرشد کا ہاتھ نہ پڑیں۔ اور بابا خادم حسین رضوی صاحب ایک مرد مجاہد انسان تھا، دوسرا عالم دین تھا، اور تیسرا حافظ قرآن تھا، اور سب سے بڑی بات تو وہ نسبت والا تھا، اپنے مرشد سے بڑا محبت عقیدت رکھتا تھا۔ تو ہر طرف سے اللہ نے اس کو نوازا تھا، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہوتا ہے جس پر ہو جاتا ہے۔ یہ بزور بازو نہیں ہے کہ آپ کہے کہ میرے ہاتھ میں طاقت ہے، زور ہے، تو میں اپنے طاقت سے کچھ بھی نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا ہے سب کا ہی خواہش ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جاتے ہیں۔ تو ان پر اللہ کا فضل تھا، اللہ نے ان سے اتنا کام لیا۔ ابابیل سے اللہ رب العزت کام لیتا ہے تو ہم آپ سے بھی لیں گے، لیکن ہم مخلص رہیں گے خدا کی دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ شریعت و طریقت کے ساتھ مخلص رہیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے بھی دین کا کام لیتے ہیں، اور ہمارے لیے پھر یہ باعث بخشش و مغفرت بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو بھی خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اور میں نے سنا کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی بند ہو گیا ہے اسی چکر میں، وہ ذرا تفصیل بتائیں۔ بس وہ اس طرح تھا کہ میں نے کافی ان کا بابا جی کا ویڈیوز اور پوسٹ وغیرہ شیئر کیا، تو انہوں نے ایک بار دھمکی دی کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، یہ دہشت گرد ہے، فلان ہے فلان ہے۔ تو ہم تو ان کی طرف نہیں جائے، وہ تو یہود و نصارہ ہے، کافر ہے،
اور ہم اس کا ساتھ دیں گے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلتا ہے. تو پھر انہوں نے دوبارہ تیسرا چوتھا مرتبہ کافی مرتبہ انہوں نے ایسا مجھے میسج کر دیا کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں, لیکن میں کرتا رہا. پھر جب بابا جی کا وصال ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ شاید ابھی انہوں نے یہ سارا پالیسی ختم کیا ہو, کیونکہ وہ تو فوت ہو گئے. تو میں نے بابا جی کا تقریباً 4-5 ویڈیو اپنے پیج سے شیئر کیا تھا اور اپنے آئی ڈی سے بھی شیئر کیا. تو اسی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا, تقریباً 20 منٹ کے اندر انہوں نے میرا اکاؤنٹ اور جو آئی ڈی تھا اور پیج تھا دونوں کو ڈیلیٹ کروا دیا. اور پیج میں تقریباً 1.5 لاکھ بندے تھے اور آئی ڈی میں بھی تقریباً 17,000 فالوور تھے, 5,000 فرینڈ تھے. تو میں نے کہا بابا جی سے ایک آئی ایک پیج کیا, ہمارا سب کچھ قربان. ماشاء اللہ. اچھا, تو وہ میں نے سننے میں آیا کہ وہ اکثر سیفیوں سے فیض وغیرہ یا بیت کا سلسلہ تھا ان کا ادھر سیفیوں کے ساتھ؟ نہیں, محبت عقیدت بہت تھا اور بہت عقیدت سے آتے تھے. ہم جب بھی میں ان سے ملا ہوں نا, تو میں حالانکہ عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہوں اور بابا جی میرا ہاتھ کھینچتے تھے, ہاتھ کو چومتے تھے, میں ان کو نہیں چھوڑتا تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ کا جو والد صاحب ہے نا, اس کے ساتھ میرا بڑا عقیدت ہے اور اللہ کا کامل ولی ہے. تو ہاتھ بھی چومتے تھے اور 500-1000 روپے خدمت بھی لازمی کرتے. میں تو پھر بھی بڑا, مجھ سے چھوٹے چھوٹے جب آتے تھے ان کے بھی ہاتھ چومتے تھے. یہ ان کا عقیدت محبت تھا. اور کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا, جب آپ انہیں عملاً اللہ کی دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکلے تو کچھ لوگ ساتھ چلے گئے, پھر آرام سے ایک پیر صاحب اور عالم صاحب جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے. مشکل دیکھا نا, اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ مشکل میں ساتھ دیں, تو وہ سب پیچھے ہٹ گئے. لیکن الحمدللہ سیفی حضرات مرتے دم تک ان کا ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے. تو میں نے سننے بلکہ دیکھنے میں آیا تھا کہ وہ سیفیوں پہ ظلم بھی بہت ہوا ہے, لاٹھی چارج, پولیس کا مار, یہ وہ ایسا بہت زیادہ ہوا ہے, بہت زیادہ. لیکن ہم فخر کرتے ہیں, شکر ہے کہ اللہ کی دین کے لیے ہم پر بھی مشکل تکلیف آئے, روز محشر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا, اس پر ہم فخر کرتے ہیں. اور پھر بھی آئیں گے, پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ آئیں گے. ہمارے والد صاحب محترم حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا یہ مشن تھا کہ جب بھی پشاور میں جب آپ ہوتے, ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کوئی مسئلہ ختم نبوت کے مسئلے میں آتا تھا یا ایسا کوئی کانفرنس منعقد ہوتا تھا, والد صاحب سب کو فرماتے تھے کہ آپ سب جاؤ وہاں پہ شرکت کرو, کیونکہ یہ ناموس کا بات ہے. تو مبارک صاحب فرمایا کہ میرا مال جان ہر چیز حاضر ہے. اور حالانکہ ہم نے دیکھا ہے آپ حاضر کرتے تھے, ایک تو زبان سے بولتے ہیں نا, ویڈیو بناتے ہیں یا ویسے سوشل میڈیا وغیرہ پہ, لیکن مبارک صاحب کو ہم نے دیکھا عملاً آپ نے یہ سب کچھ قربان کیا ہے. تو یہ فخر کی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, تو اب نیکسٹ کیا پلان ہے؟ وہ ان کے جو ہیں صاحبزادے, تو اب کیا آپ کا پروگرام ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے؟ صاحبزادہ ہمارے سر کا تاج ہے, ان کا بیٹا ہے. ہم مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ جو پیر کا اولاد ہوتے ہیں نا, وہ 7ویں پشت تک اس کا ایسا ادب احترام کرو جیسے آپ اپنے پیر کا کرتے ہو. تو بابا جی جو تھا ہمارے لیے ایک مجاہد تھا, اور مجاہد کا بیٹا بھی مجاہد ہی ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے 7ویں پشت تک انشاءاللہ ہم ادب احترام سے دیکھیں گے, اور جب بھی ہمیں آواز دیں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ حاضر ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی جیسے بابا جی کے ساتھ رہے؟ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسے تحریک کو لے کے چل سکیں گے جیسے بابا جی لے کے چلتے تھے تحریک کو؟ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ جس پر فضل کرتا ہے, کہ وراثت نہیں ہوتے ہے نا. اگر وراثت ہوتا تو ہمارا والد صاحب پیر صاحب ہے, ان کا والد پیر نہیں تھا, ان کا دادا پیر نہیں تھا, لیکن انہوں نے محنت کیا, اللہ نے ان کو نواز دیا. بابا جی جو تھا, ان کا ابو دادا, ان کا یہ مقام یہ عزت نہیں تھا جو بابا جی کا تھا. تو آگے اگر اولاد ان کی نقش قدم پر چلے گا تو اللہ ان کو بھی اسی طرح عزت دے گا. اور اگر نہیں چلا تو یہ لوگ بھی خود بخود, ہم چلتے ہیں, ہم کس لیے چلتے ہیں کہ آپ شریعت و طریقت کے مطابق چلتے ہو. اگر آپ شریعت سے ہٹ کر چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اگر آپ شریعت کو فالو کریں گے, اپنے ابو کے راستے پہ جائیں گے, تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, ہمارے اولاد مرید سب اسی طرح جس طرح بابا جی کے ساتھ تھے. یہ قدرتی بات ہے کہ باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب نے جو خدمت کیا تصوف کا وہ ہم نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ نے ان کو مقام وہ دیا تھا کہ ہم کو وہ مقام نہیں ملے. اگر ہم محنت کریں گے اور تصوف سلوک میں خدمت دین کریں گے تو اللہ رب العزت ہم کو بھی نعمت عطا کر دے گا. اگر نہیں کریں گے تو یہ جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اللہ کو جو منظور ہے انشاءاللہ وہی ہوگا.